بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایلیکاٹ کا غم حسین میں قبول اسلام کا واقعہ۔ ایلیکاٹ غم حسین میں اسلام قبول کرنے والے انگریز انسپیکٹر جن کے نام سے آج بھی حیدرآباد میں ماتمی جلوس نکلتا ہے۔ صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں گزشتہ 52 سال سے محرم کی 8 تاریخ کو ایلیکاٹ کے نام سے بھی ایک ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایلیکاٹ کون تھے اور ان کی کہانی کیا ہے۔ حیدرآباد کے چند عمر رسیدہ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ ایلیکاٹ سفید فام تھے اور وہ ہر سال محرم الحرام میں سیاہ کپڑے زیب تن کرتے عزاداری میں پیش نظر آتے تھے۔ بیلے ڈانس کے دل دادا ایلیکاٹ اپنے ڈرائیور کی زبانی واقعہ کربلا سن کر ایسے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے گھر بار اور بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا اور مرتے دم تک غم حسین کو سینے سے لگائے رکھا۔ چارلی ایلیکاٹ، جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی گوہر رکھا، ان کا جنم کہاں ہوا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، تاہم انہیں ایلیکاٹ سے علی گوہر بنے 82 سال ہو چکے ہیں۔ حکومت سندھ کے مرتب کردہ انسائکلوپیڈیا سندھیانہ کا دعویٰ ہے کہ ایلیکاٹ عرف علی گوہر کی والدہ لیڈی ڈفرن ہسپتال حیدرآباد میں میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تھی اور ان کے والد آرتھر سڈنی کاٹ حیدرآباد اور میرپور خاص میں کلکٹر تھے۔ چارلی ایلیکاٹ کی والدہ حیدرآباد کے ہر ماتمی جلوس میں نظر و نیاز کرتی تھی۔ ایلیکاٹ کی والدہ کے منشی محمد علی کی بیگم سے اچھے مراسم تھے۔ ان کی اولاد نہیں تھی تو ایک بار جب اشرف شاہ کے پڑ سے جلوس آ رہا تھا تو سب کو دعا مانگتا ہوا دیکھ کر انہوں نے بھی دعا مانگی اور اسی سال ان کو اولاد نرینہ ہوئی۔ انسائکلوپیڈیا سندھیانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر لیڈی ڈفرن محرم میں ایلیکاٹ کو سیاہ کپڑے پہناتی تھی۔ بعد میں ایلیکاٹ نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام علی گوہر رکھا۔ وہ سندھ کے محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر بھی رہے۔ وہ اپنا وقت قدم گاہ اور اشرف شاہ کے پڑ میں گزارتے تھے۔ وہ لندن بھی گئے جہاں والد نے ان کی شادی کرائی۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا اور یوں ماں بیٹا یہاں مقیم ہو گئے۔ ایلیکاٹ کی وفات 1971 میں ہوئی۔ واضح رہے کہ پڑ سندھی میں اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں علم لگایا جاتا ہے اور ذوالجنہ کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ قدیم حیدرآباد میں ہر علاقہ وہاں کے رہائشی افراد کے پیشے کے لحاظ سے آباد ہوا اور تالپور حکومت میں ہر جگہ پڑ اور علم بنائے گئے۔ حیدرآباد میں گزشتہ 54 سال سے محرم کی 8 تاریخ کو ایلیکاٹ کے نام سے بھی ایک ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ ایلیکاٹ نے اپنی انگریز بیوی سے کہا وہ مومن ہونا چاہتے ہیں۔ ایلیکاٹ کے ڈرائیور کا نام عبدالغفور چانڈیو تھا اور ان سے ہی واقعہ کربلا اور حضرت علی کے حالات زندگی کے بارے میں سن کر ایلیکاٹ کو بھی حسینی قافلے میں شامل ہونے کا شوق ہوا۔ عبدالغفور چانڈیو کے بیٹے غلام قادر چانڈیو نے سن 2004 میں BBC کو بتایا تھا کہ ایلیکاٹ نے ان کے والد عبدالغفور سے کہا تھا کہ وہ بھی ماتمی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن عبدالغفور چانڈیو گریز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بقول غلام قادر چارلی اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ بالآخر عبدالغفور نے چارلی ایلیکاٹ کی سرپرستی میں ماتمی جلوس نکالنے کے لیے حامی بھر لی، جس پر چارلی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حیدرآباد کے پکا قلعہ میں چانڈیوں کی امام بارگاہ سے پہلے بار ذوالجنہ کا جلوس نکالنے کی تیاری کی گئی۔ یکم محرم الحرام کو جب یہ جلوس روانگی کے لیے تیار تھا تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ چارلی کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ غلام قادر بتاتے ہیں کہ بابا عبدالغفار نے ایلیکاٹ کو یاد دلایا کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کام میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جس سے ایلیکاٹ کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ ایلیکاٹ نے صبح کو والدہ کی حیدرآباد کے شمال میں واقع گورا قبرستان میں تدفین کی اور شام کو اپنے غم کو بھول کر اور سیاہ کپڑے پہن کر ننگے پاؤں ماتم میں شامل ہو گئے۔ غلام قادر جو ایلیکاٹ کے ساتھی رہے ہیں بتاتے ہیں کہ ایلیکاٹ نے اپنی انگریز بیوی کو بتایا کہ وہ مومن ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ واپس انگلینڈ چلی جائیں
اور اپنی زندگی گزارے۔ ان کی بیوی نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ بچوں سمیت انگلینڈ چلی گئی، جہاں سے کبھی بھی چارلی کے لیے لوٹ کر نہیں آئی۔ چارلی اب علی گوہر بن چکے تھے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 ماہ تک ملنگوں والی زندگی گزاری۔ 6 ماہ بعد حیدرآباد لوٹ آئے اور بقیہ تمام زندگی اپنے ڈرائیور عبدالغفور کے پاس رہ کر گزار دی۔ 17 اپریل 1971 کو چارلی ایلیکاٹ کی وفات ہوئی اور انہیں اسی ماتمی گنبد میں دفن کر دیا گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی روزانہ یہاں عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ ایلیکاٹ کاپڑ سے صرف نصف کلومیٹر